وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُری ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کو، ملکوت بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ ملکوت مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے رغبہ سے رغبوت اور رہبتن سے رہبوت، اس سے مراد مخلوقات ہے، جیسا کہ ترجمہ میں یہی مفہوم اختیار کیا گیا ہے، یا ربوبیت و الوہیت ہے، یعنی ہم نے ابراہیم کو بادشاہی دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی، یا یہ مطلب ہے کہ آج سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا۔ وَلِيَكُونَ اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ قرآن مجید میں بار بار جن انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہودی نبی مانتے تھے، بلکہ عرب بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں سب سے پہلے ان کے والد کو دعوت دینے کا ذکر کیا ہے۔ غالباً یہ ترتیب اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ داعی کو دعوتی جدوجہد اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمومی دعوت دینے سے پہلے اپنے اہل خاندان کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ البتہ اگر گھر والے دعوت کو قبول نہ کریں تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کے سلسلے کو روک دینا درست نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے، مگر آپ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فلما پھر جب جن چھا گئی علیہ اس پر اللیل رات، رآ اس نے دیکھا کوکبا ایک ستارہ، قال ابراہیم نے کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے، فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا، قال تو کہا لا احب نہیں میں پسند کرتا، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے، جو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ الآفلین غروب ہونے والوں سے۔ سابی ملت والوں کو ستاروں کے ساتھ خاص طور پر تعلق ہے۔ یہ لوگ آسمانی چیزوں یعنی ستاروں، سورج اور چاند وغیرہ میں خدائی کرشمہ مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ رومیوں اور یونانیوں نے ان ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے۔ وہاں پر زہرہ، مشتری اور عطارد کے نام پر مندر موجود تھے۔ عرب میں شعراء سیارے کی پوجا کی جاتی تھی، جس کی تردید سورہ نجم میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا ذکر ہے۔ وہاں یہ بھی ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، یعنی شعرا سیارے کا رب بھی وہی اللہ ہے، لہذا اس سیارے کی پوجا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ سیارہ بھی اسی خدائے واحد کے حکم کے تابع ہے، اس میں الوہیت کی کوئی بات نہیں، وہ تو مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے چلتا ہے۔ عبادت کے لائق صرف خداوند قدوس ہے، جس سیارے کا بھی خالق ہے۔ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ شعرا سیارہ ہماری اس زمین سے بہت دور ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹا نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا حجم سورج کے حجم سے 20,000 گنا بڑا ہے۔
ادھر سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ نظام شمسی میں جتنے سیارے پائے جاتے ہیں ان میں سے سورج سب سے بڑا ہے اور باقی سارے سیارے اس سے چھوٹے ہیں۔ بہرحال شعرا سیارہ یہاں سے اربوں میل دور ہونے کی وجہ سے کہکشاں کے ایک چھوٹے سے ستارہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ شعرا جیسے بڑے بڑے سیارے کا رب بھی اللہ ہی ہے، تو پھر تم ان تمام ستاروں اور سیاروں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ عبادت کے لائق تو فقط وہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ شعرا کی طرح سورج کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ مصر میں سورج کے نام پر مندر موجود تھے جو فرعون کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ سورج کے کچھ پرستار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سورج دیوتا مانتے ہیں۔ لہذا جو لوگ تمام امور کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ستاروں میں تاثیر مانتے ہیں وہ کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو مؤثر بالذات سمجھ لیا تو مشرک ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انکار کر کے کافر بن گئے اور ستاروں پر ایمان لے آئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جو استدلال پیش کیا اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ سیاروں اور ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں اور نہ ہی یہ عبادت کے لائق ہیں۔ اصل مدبر اور مؤثر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جس کا حکم ستارے بھی مانتے ہیں، لہذا ستاروں اور سیاروں کی عبادت کسی طور پر روا نہیں۔ بعض لوگوں نے ستاروں کے نام پر بت بنائے ہوئے تھے جن کی پوجا کرتے تھے، ان میں الوہیت کی صفت مانی جاتی تھی، پھر ان کی تعظیم ہوتی، ان پر نذرانے رکھے جاتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ آج کل تازی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے، اس پر نذرانے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر قبروں کے ساتھ تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے پختہ بنائی جاتی ہیں، ان پر بڑے بڑے گنبد تعمیر ہوتے ہیں، پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، نظر و نیاز ہوتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے۔ یہی کچھ سابی ملت کے لوگ ہندو وغیرہ کرتے تھے، اور یہی چیز آج مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا القمر چاند کو بازغاً چمکتا ہوا، قال تو اس نے کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا، قال تو کہا لئن لم اگر نہ یہدنی مجھے ہدایت دی ربی میرے رب نے، لاکونن تو یقیناً میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا باپ آزر بھی نہ صرف اسی عقیدے کا تھا بلکہ خود بت تراشا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے لطیف طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں پروردگار ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوبا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی، تو ہر موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ناپائیدار اور تغیر پذیر چیزیں ہیں، جو چیز خود ناپائیدار ہو اس پر تغیرات طاری ہوتے رہتے ہوں۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پوری کائنات کی پرورش کر رہی ہے کیسی غیر معقول بات ہے۔ لہذا انہوں نے چاند ستاروں یا سورج کو جو یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قوم کے عقیدے کی لغو بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بھی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔